رپورٹ کارڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، میں ہوں علی احمد۔ ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے پاکستان میں را کی دہشت گردی۔ تقریباً 300 سال قبل ارتھ شاستر مسیح میں لکھی گئی کتاب ہے۔ اسے موریہ خاندان کے وزیر سیاست کوٹلیہ عرف چانکیہ نے لکھا تھا۔ جاسوسی کی یہ کتاب ہندو ذہنیت کا مکمل آئینہ ہے۔ اس میں راجا کو اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے ہر ناجائز اور ظالمانہ فعل کو جائز قرار دیا گیا اور ہمسایہ ملکوں اور راجدھانیوں کو تباہ کرنے اور ان کے لیے امن و امان کے مسائل کھڑے کر کے انہیں کمزور کرنے اور اپنی حکومت اور ملک کے لیے فائدہ اٹھانے کے طریقے بتائے گئے تھے۔ ہندو ذہنیت ہمیشہ سے شاطر، چالباز اور تخریب کار رہی ہے۔ صدیوں کے گزرنے سے اس پر کوئی اثر نہ ڈالا۔ 1968 میں انہی اصولوں اور ضابطوں پر عمل کرنے کے لیے ارتھ شاستر کو چانکیہ سمیت پھر زندہ کر کے اسے ہندو ذہنیت نے را کا نام دیا۔ را کا بڑا مقصد بھی وہی ٹھہرا کہ ہمسایہ ممالک کو چین اور سکون سے نہ رہنے دیا جائے، ان کے امن و امان کو تہ و بالا کیا جاتا رہے، ہوش ملک گیری میں انسانی جانوں سے کھیلا جاتا رہے اور انہیں امن اور سکون کو ترسا دیا جائے۔ را یہ کام چانکیہ جی کے متعدد چیلوں سے لیتی رہتی ہے۔ وہ اپنے جاسوس بھی بیچتی ہے اور ہمسایہ ممالک میں ضمیر فروشوں کو اچھے داموں خرید کر بھی یہ کام کرتی ہے۔ اپنے بے حساب بجٹ کی وجہ سے یہ کام اس کے لیے مشکل بھی نہیں ہوتا۔ را کے قیام کا سب سے بڑا مقصد پاکستان کو نشانہ بنانا تھا، لیکن اس نے اپنے مذہب اور تاریخ کی تعلیمات کے عین مطابق اپنے دیگر پڑوسیوں کو بھی مسلسل نقصان پہنچایا، جس کی بڑی مثال سری لنکا ہے، جہاں تامل ٹائیگرز کو بے تحاشا اسلحہ اور پیسہ بھی دیا گیا اور تربیت اور تقریباً 30 سال تک اس مکروہ فعل کو جاری رکھا گیا۔ سب سے پہلے ادھر ہی خودکش حملوں کے ذریعے فساد پھیلایا گیا، لیکن تاملوں کے دل میں بغاوت بنام آزادی کا جو بیج بویا گیا، پربھاکرن کی موت کے بعد آزادی کی یہی خواہش تامل ناڈو میں بھارتی تاملوں کی خواہش بننے لگی ہے۔ سری لنکا میں تو جو کیا گیا وہ کیا گیا۔ پاکستان کو اپنے قیام سے لے کر اب تک کسی موقع پر بھارت نے معاف نہیں کیا اور را نے اپنی اس ڈیوٹی کو بڑی تندہی سے انجام دیا ہے۔ مشرقی پاکستان میں علیحدگی پسندوں اور مکتی باہنی جیسی تنظیموں کے ذریعے اس نے جو انسانیت سوز مظالم کیے وہ تو تاریخ کا حصہ ہیں، لیکن بنگلہ دیش بننے کے بعد اس نے بنگلہ دیش کو بھی سکون سے نہ رہنے دیا اور آسام اور بنگال میں آزادی کی تحریکوں میں اسے ملوث قرار دے کر اپنی تخریبی کارروائیاں جاری رکھی ہوئی ہے۔ پاکستان دہشت گردی کی جس حالیہ لہر سے گزرا ہے اور گزر رہا ہے، اس سے را کو کسی طرح بھی بری الذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنا مکروہ کھیل مسلسل جاری رکھے ہوئے ہے۔ سوات میں لوگوں کو دیکھ کر یہی خیال آتا رہا ہے کہ را نے کس طرح سالوں تک ان کی زندگی اجیرن بنائے رکھی۔ سوات میں طالبان کے نام پر غیر مسلم لاشوں کا ملنا ہی اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ لوگ نہ تو مقامی ہیں، نہ ہی کسی دوسرے مسلمان ملک سے تعلق رکھتے ہیں۔ بھارتی ساختہ اسلحہ ان لوگوں کے عام استعمال میں رہا۔ را نے اپنے خزانوں کے منہ کھلے رکھے اور ایک رپورٹ کے مطابق سوات کے دہشت گردوں پر را نے تقریباً 650 ملین روپے خرچ کیے، ورنہ اس قدر وافر اسلحہ، روپیہ اور دوسرے ذرائع یہ لوگ مقامی ذرائع میں کس طرح ممکن بنا سکتے تھے؟ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ چندے سے ایسا کیا گیا تو کیا غریب عوام اتنا روپیہ جمع کر سکتے ہیں جس سے جدید اسلحہ خریدا جا سکے؟ جدید ترین انفارمیشن ٹیکنالوجی خریدی بھی جائے اور استعمال بھی کی جائے، جبکہ سب ہی جانتے ہیں کہ ان تحریکوں کے لیڈران نہ تو اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے اور نہ ہی اعلیٰ تربیت یافتہ، پھر وہ کیسے ان ٹیکنیکل معاملات کو سنبھالے ہوئے تھے؟ بلوچستان میں تو را کی مداخلت خیر اب ایک ایسی ثابت شدہ حقیقت بن چکی ہے جسے کسی طرح جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ برہمداغ سمیت BLA کے نام نہاد لیڈرشپ را کی مدد سے ہی لیڈر بنے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح طالبان میں عہدے تقسیم کیے گئے، انہیں بڑے لیڈر بنا دیا گیا، جبکہ وہ مکمل ان پڑھ اور دین سے بے خبر لوگ تھے۔ بیت اللہ محسود را کا ایک اور لاڈلا تھا جسے طلسماتی اور کرشماتی شخصیت بنا کر پیش کیا جاتا رہا۔
بلوچستان ہی کی بات کو اگر آگے بڑھایا جائے تو جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ را اس وقت دنیا کی ناکام ترین خفیہ ایجنسی CIA کا دست راست بنا ہوا ہے تاکہ پاکستان کے عدم استحکام کی اپنی خواہش بھی پوری کر سکے اور CIA سے بلوچستان کی معدنی دولت میں اپنا حصہ بھی وصول کر سکے۔ CIA کو ناکام اس لیے کہا کہ اب تک کوئی قابل ذکر کامیابی اس کے حصے میں نہیں آ سکی۔ ویتنام سے لے کر عراق اور افغانستان تک ہر میدان میں اسے ناکامی کا ہی منہ دیکھنا پڑا۔ نہ تو اس کی اطلاعات درست نکلی اور نہ ہی اندازے۔ را خود تو پاکستان کے خلاف ہے ہی سرگرم عمل، اب تو اس نے افغانستان کی خفیہ ایجنسی کو تربیت دینا شروع کی ہے تاکہ وہ پاکستان میں تخریبی کارروائیاں زیادہ مہارت سے کر سکے۔ افغانستان کی ایجنسی اور CIA اور را مل کر منشیات سے اپنے فنڈز بناتے ہیں، یہ ان کی پیشہ ورانہ مہارت اور دیانت ہے۔ اگر اس بات کا تجزیہ کیا جائے کہ را کے پاکستان کے خلاف عزائم کیا ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے اس کا پہلا مقصد تو پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے تاکہ پاکستان ترقی کی دوڑ میں سب سے پیچھے رہے۔ دوسرا مقصد جسے را کبھی پورا نہ کر سکے گا انشاءاللہ وہ ہے پاکستان کی خدا نخواستہ ٹکڑے ٹکڑے کرنا، اور اسی مقصد کے لیے اس نے بلوچستان میں CIA کی مدد کا فیصلہ کیا جس کی نظر وہاں کی ان قیمتی معدنی ذخائر اور توانائی کے پوشیدہ ذرائع پر ہے جسے وہ برسہ برس تک استعمال کر سکتا ہے۔ ایک اور بڑا مقصد را کی کارروائیوں کا یہ ہے کہ کسی طرح پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پر قبضہ کر لیا جائے جو بھارت کا علاقے کی سپر پاور بننے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ 1998 میں بھارت نے جب ایٹمی دھماکے کیے تو خود اس کا خیال تھا کہ اب وہ پاکستان اور ارد گرد کے دوسرے ممالک کو ہضم کر جائے گا یا طفیلی ممالک بنا دے گا، لیکن جب جواب میں پاکستان نے دھماکے کیے تو اس کا یہ خواب چکنا چور ہو گیا، اور نہ صرف یہ کہ پاکستان ہندو جنونیت سے محفوظ ہو گیا بلکہ دوسرے ممالک بھی اس کی دستے بر سے بچ گئے۔ آج کل بھارت اور را ایک اور کام بڑی جانفشانی سے کر رہے ہیں اور وہ ہے ہمارے عسکری اداروں اور ISI کے خلاف زبردست پروپیگنڈا مہم، یعنی دنیا میں ہونے والے ہر ناخوشگوار واقعے میں ISI کا ہاتھ ثابت کرنا اور یوں افواج پاکستان کو دہشت گرد ثابت کرنا اور ملک کے اندر اور باہر فوج کو بدنام کرنا۔ را نہ صرف یہ کہ مختلف علاقوں میں عدم استحکام پیدا کرتا ہے بلکہ دیگر مختلف واقعات میں بھی ملوث رہتا ہے، کبھی اپنے ملک میں کبھی دوسرے ملک میں، جیسے ممبئی میں را کا ہی رچایا ہوا ڈرامہ تھا، اور اسی طرز پر ایک ڈرامہ اس نے لاہور میں سری لنکن ٹیم پر حملے کی صورت میں رچایا۔ مناوا پولیس ٹریننگ سینٹر، میرٹ PC پشاور اور ایسے دیگر واقعات میں را ملوث رہا۔ ڈیرہ بگٹی سے پکڑے جانے والے ایک دہشت گرد نے اس بات کا اعتراف کیا کہ انہیں بھارتی سپورٹ حاصل ہے۔ خفیہ ایجنسیاں جب اپنے ملکی مفادات کا تحفظ کریں تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن جب دوسرے ملکوں کے معاملات میں مداخلت کریں تو یہ یقیناً دہشت گرد بن جاتی ہیں اور بجا طور پر تخریبی ایجنسیاں کہلانے کے مستحق ہو جاتی ہیں۔ را ایسی ہی ایک تخریبی ایجنسی ہے جو اپنے لیڈروں کی خواہشات اور تصورات کے عین مطابق کام کرتی ہے۔ جواہر لال نہرو کوٹلیا چانکیا کا بہت بڑا مداح تھا اور اس کے جانشینوں نے انہی ظالمانہ اصولوں کو بنیاد بنا کر را کی بنیاد رکھی اور اسے دوسروں کے لیے وبال جان بنا دیا، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس کی مکاریوں اور عیاریوں سے باخبر رہے تو ان کی کامیابی کے امکانات خود بخود ختم ہوتے جائیں گے۔